السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی یہ نشست 9ویں پارے کی منتخب آیات کی مختصر تفسیر کے سلسلے میں ہے۔ 9واں پارہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، سورۃ الاعراف کا بقیہ حصہ اور سورۃ الانفال کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو تقوی کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو آسمان و زمین کی برکتیں ہم ان پر انڈیل دیتے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان اور تقوی کی وجہ سے اپنی برکت کے نزول کا وعدہ کیا ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ نہ ہی ہمارا ایمان مضبوط ہے اور نہ ہی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف جیسا ہونا چاہیے ویسا ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کی کمی ہے، لہذا یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر یہ شکایتیں ہر گھر کی ہیں کہ گھروں میں برکتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے۔ اتنا کماتے ہیں، اتنا محنت کرتے ہیں، لیکن گھر میں برکت کا نزول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، ایمان ہمارا کھوکھلا ہے، ایمان کے اندر کمزوری ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہم پر نازل نہیں ہوتی۔ دوسری چیز جو اس پارے کے اندر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا مناظرہ۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا پیغمبر بنا کر کے بھیجا تھا اور ڈھیر سارے معجزات ان کو عطا کیے تھے۔ ان معجزوں میں ایک بڑا معجزہ لاٹھی کا معجزہ تھا۔ لاٹھی کا معجزہ یہ بڑا ہی عظیم معجزہ تھا۔ جب فرعون اور اس کی قوم کے سامنے اپنے نبوت کا اعلان کیا اور اپنی حقانیت کا اظہار کیا تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اگر واقعتاً حق ہیں تو اس کی کوئی دلیل ہمیں پیش کیجئے، ٹھوس اور واضح کوئی دلیل اپنے حقانیت کے، اپنے صحیح ہونے کی پیش کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دی اور وہ لاٹھی دیکھتے ہی دیکھتے بڑا اژدہا بن گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس لیے ہم جادوگروں سے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس دور میں جادو کا بہت چرچا تھا، اس لیے لوگوں نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے کو دیکھ کر جادو کہہ دیا، اور پھر ایک بات طے ہوئی کہ ملک کے مختلف طول و عرض سے بڑے بڑے جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا جائے اور موسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ لہذا ایک وقت طے کیا گیا، ایک خالی میدان اور بڑی کھلی جگہ کا تعین ہوا کہ اس جگہ میں یہ معاملہ طے پائے گا اور یہ مناظرہ ہوگا۔ تمام لوگ وقت مقررہ پر وہاں پہنچے اور بڑے بڑے جادوگر، مفسرین میں سے بعض نے لکھا ہے کہ 70,000 جادوگر آئے تھے، جو بظاہر مبالغے سے خالی نہیں ہے۔ المہم وہاں جادوگروں کا ایک بہت بڑا لشکر، ایک بہت بڑی ٹیم پہنچ چکی تھی، اور وہ لوگ پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ کون پہلے اپنا کرتب دکھائیں گے، آپ دکھائیں یا ہم اپنا کرتب دکھائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ ہی اپنا کرتب پہلے دکھائیں۔ لوگوں نے جب اپنا کرتب دکھانا شروع کیا تو رسیوں کو اور لاٹھیوں کو زمین پر رکھا اور لوگوں کی نگاہوں کو دھوکہ دیتے ہوئے لوگوں کو ایسا احساس دلایا کہ یہ سب بڑے بڑے سانپ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے توڑ میں اپنی لاٹھی کو اللہ کے حکم سے زمین پر رکھی اور رکھتے ہی یہ بڑا اژدہا بن گیا اور ان کے سارے سانپوں رسیوں کو نگل لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سارے کھیل تماشے ان کے غائب ہو گئے۔ وہ جادوگر اسی وقت سمجھ گئے کہ یقیناً یہ کوئی جادوگر نہیں ہے۔ جو جادوگر بڑے بڑے اب تک مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادوگر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم جادوگری کے فن کو جانتے ہیں، اس کے سارے طریقے کو جانتے ہیں، لیکن یہ جادوگری نہیں ہو سکتی۔ لہذا فوراً وہ سب کے سب
تمام جادوگر، قرآن نے کہا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ کہ وہ سب کے سب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے آمنتُ برب العالمین رب موسیٰ و ہارون کہ ہم کائنات کے رب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے۔ تو وہ لوگ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا ہے، یہ جادوگر نہیں ہو سکتا ہے، یہ ضرور کوئی اللہ تعالیٰ کے معزز پیغمبر ہیں اور یہ برحق نبی ہیں، لہذا فوراً وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن فرعون کہتا ہے کہ میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے، جبکہ میں نے اجازت نہیں دی ہے تم کو ابھی، اس لیے سخت سے سخت تم کو سزا دوں گا، اور وہ سزا یہ ہے کہ مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ لیکن ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی ایک ایسی لذت ہوتی ہے کہ بھلے ہی ایک لمحہ کے لیے ہو، انسان ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اب تک جو معاوضے کے لیے انعام کے لالچ میں موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے آئے تھے، ایمان کے چند لمحے کی چاشنی کو پا کر کے وہ ساری دولت کو ٹھکرا دیتے ہیں اور فرعون کا اتنا بڑا مصیبت کو جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ آپ چاہے جو کریں، ہمارا قصور صرف اتنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے اس بارے کے اندر ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور قصہ ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کرنے کے لیے کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے بلایا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بذات خود کلام کیا۔ انبیاء کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کیا کرتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بذات خود بات کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان سے گفتگو کی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی جانب دیکھو، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر برقرار رہ جائے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب پہاڑ پر اپنی تجلی نازل فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو کہا اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے اور میں تجھ پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی واقعے میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ہم نے آپ کو نبوت کے لیے چنا ہے، ہم نے آپ کو کتاب عطا کیا ہے تورات کی شکل میں، جو آپ کی قوم کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اس میں رہنمائی ہے، اس میں آپ کی قوم کے لیے بہت اہم پیغام ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی اس پارے کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی چوتھی بات جو اس پارے کے اندر ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ڈھیر سارے اچھے نام ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو ان کے ثابت شدہ اچھے ناموں سے پکاریں۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، تم ان کے اچھے ناموں سے ان کو پکارو، اور جو لوگ ان کے ناموں کے ساتھ الحاد کرتے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام میں الحاد کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں جس کو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ المہم کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ نام ہیں، ہم انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہی اچھے ناموں سے ہمیں پکارنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد پانچویں بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس بات کی تردید کی ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ اگر میں غیب جانتا تو دنیا کی ڈھیر ساری بھلائیوں کو حاصل کر لیتا، اور کوئی بھی دنیا کا نقصان، دنیا کی کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت مجھے چھو نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا اور آپ کے ساتھ تکالیف کا معاملہ ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، اور قرآن کی یہ آیت انکار کرتی ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے۔ ایسے ڈھیر سارے واقعات ہیں۔ آپ بیر معونہ کو لیجئے، 70 صحابہ کرام کو آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا تھا اور سب کے سب وہاں غلطی سے شہید کر دیے گئے۔ اگر آپ مانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے تو نعوذ باللہ جان بوجھ کر کے اپنے 70 ساتھیوں کو لے جا کر کے قتل کرا دیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کوئی مومن یہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ ایسے ہی آپ کا وہ واقعہ لیجئے جس میں آپ کے کھانے میں زہر دیا گیا، وہ کھانا بھی آپ نے کھایا اور آپ کی وفات کا ایک سبب وہی زہر آلود کھانا بھی تھا۔ تو یہ اگر آپ جانتے تو پھر کیوں اس کھانے کو تناول فرماتے؟ ایسے ہی آپ کی بیوی صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی، 1 مہینے تک نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے۔ اگر آپ
آپ عالم الغیب ہوتے فوراً پتہ چل جاتا کہ یہ جھوٹا الزام ہے اور عائشہ صدیقہ بری ہیں، لیکن آپ پریشان رہے۔ قرآن کی جب آیت نازل ہوئی تب آپ کو معلوم ہوا کہ معاملہ یہ ایسا ہے اور ان پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے جب قرآن کی آیت برات نازل ہوئی۔ المہم کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو غیب کی خبر نہیں تھی، اور اس کی کچھ تفصیلات پچھلے دروس میں بیان کر چکے ہیں، لہذا آپ اس کو مزید تفصیلات وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ عفو درگزر کو لازم پکڑیں، معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ ایسی صفت ہے کہ انسان جو اس صفت سے متصف ہو جائے تو زندگی کے ڈھیر سارے مسائل و پریشانیاں ان کے حل ہو جائیں، بہت سے جھگڑے ان کے ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عفو درگزر کو لازم پکڑیں اور اچھائی کا حکم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم اور آپ دیکھیں تو آپ کے اندر یہ صفت بدرجہ اتم موجود تھی، آپ کے اندر یہ خوبی تھی کہ آپ اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دینے کا ملکہ رکھتے تھے، اور اس پر مسلمان تو درکنار، یہ غیر مسلمین جو اسلام کے دشمن ہیں وہ بھی اس بات کے اقرار کرنے پر مجبور ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے معافی کا برتاؤ کیا ہے لوگوں کے ساتھ، دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ صدیوں سے جنہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ستایا تھا مکہ والے، جب آپ فتح کر کے مکہ سن 8 ہجری کے اندر داخل ہوئے، سب دشمن سر جھکائے ہوئے تھے، لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ کون ہے جو اس طریقے سے معافی کا پروانہ لوگوں کو دے سکتا ہے؟ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے جنہوں نے لوگوں کو معاف کیا اور ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیا۔ لہذا ہم بھی یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں کہ غلطیوں پر قابو کر کے اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کا ہنر اپنے اندر پیدا کریں، یہ بڑی اچھی صفت ہے۔ ایسے ہی 7ویں بات ہے امام کے پیچھے عدم سورۃ الفاتحہ پر قرآن کریم کی آیت سے استدلال اور اس کا جواب۔ ہمارے بھائی قرآن کریم کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہمارے بھائیوں کا یہ اعتراض ہے، یہ کہنا ہے اس میں کہ یہ آیت عام ہے، اور اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے جہری نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے کئی جوابات ہم دے سکتے ہیں، چند جواب ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، وہ کفار جو قرآن کریم کی تلاوت کو سن کر شور مچایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ تم لوگ اس قرآن کی تلاوت کو سنو ہی مت، بلکہ قرآن کی تلاوت کے وقت شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ قرآن سنو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تم پر رحم کر دے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، نماز میں کیا پڑھنا ہے، اس سے متعلق یہ آیت نازل ہی نہیں ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ مکی ہے، اور نماز جماعت کی فرضیت، نماز باجماعت کی فرضیت مدینہ کے اندر ہوئی ہے، اور کسی چیز کے تصور سے پہلے اس کا حکم کیسے آ سکتا ہے؟ نماز باجماعت کا تصور بھی اب تک نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے نماز باجماعت کے کیا طریقے ہوں گے اور کس طریقے سے کیا پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، اس کی تفصیلات تو بیان کی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ تو یہ آیت مکی ہے اور نماز باجماعت مدینہ میں فرض کی گئی ہے، لہذا اس سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری بات جو اس سلسلے میں غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کس پر نازل ہوا ہے؟ کیا ہم زیادہ جانتے ہیں یا جس پر قرآن کا نزول ہوا ہے وہ اس کے معنی اور مفہوم کو زیادہ جانتے ہیں؟ یقیناً ہم اور آپ سب یہی کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر بتائیں گے، کیونکہ آپ پر قرآن کا نزول ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مدینہ کے اندر جماعت کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ سوال کیا کہ شاید تم لوگ امام کے پیچھے قرات کرتے ہو۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام کے پیچھے تم قرات نہیں کرنا مگر سورہ فاتحہ کی۔
مگر سورہ فاتحہ کے فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، اس لیے کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نماز میں نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس آیت کو عام بھی مان لیں تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے اس کو خاص کیا ہے کہ ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ یہ خاص ہے، اس کو پڑھنی پڑے گی، بغیر اس کے نماز نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس کے بعد کی تلاوت انسان سنیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد قرات کرنے سے منع کیا ہے۔ چوتھی بات اور چوتھا جواب اس کا یہ ہے کہ ہمارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ قرآن جب پڑھا جائے تو غور سے اس کو سنو اور خاموش رہو، اور ہمارے یہی بھائی فجر کی نماز ہوتی ہے، جماعت ہو رہی ہے، امام قرات کر رہے ہیں، بلند آواز سے پیچھے آتے ہیں، سنت نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری سنت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ امام کی قرات ہوتی ہے، اسی درمیان یہ خود قرات کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پوری دعائیں پڑھتے ہیں۔ آپ یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جب امام قرات کرے تو خاموش رہو۔ آپ خود ہی فجر کی نماز میں مخالفت کر رہے ہیں کہ ادھر نماز بھی ہو رہی ہے، ادھر الگ سے آپ سنت بھی پڑھ رہے ہیں اور قرات بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ کے عمل کے بھی خلاف نظر آ رہا ہے، دونوں عمل میں کافی تضاد نظر آ رہا ہے۔ لہذا کہنا یہ ہے اس نقطے کے اندر کہ سورہ فاتحہ چاہے امام کے ساتھ ہوں یا تنہا ہوں، جہری نماز ہوں، سری نماز ہوں، حالت سفر میں ہوں یا حضر کی نماز ہوں، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت لازم ہے، ضروری ہے، بغیر اس کے کوئی نماز نہیں ہوتی، اس بات کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد سورۃ الانفال ہے، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر اور اس میں مال غنیمت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ دوسری بات، اگر ہم توبہ و استغفار کریں تو اللہ رب العالمین کبھی بھی ہم پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، ایسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جو لوگ استغفار کرتے ہیں۔ آج اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مصیبت اور کورونا کی شکل میں یہ جو وبا ہمارے درمیان آئی ہوئی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عذاب ہی کی صورت ہے۔ لہذا اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چھوڑ دیا ہے، توبہ و استغفار کرنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میرے بندے اگر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، توبہ و استغفار کرتے رہیں، ہم سے مغفرت طلب کرتے رہیں تو میں کبھی اپنے بندوں پر عذاب نازل نہ کروں۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچے دل سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کو لازم پکڑیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے۔ ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے، لہذا استغفار کو لازم پکڑیں، کثرت سے پڑھیں استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، یہ اور اس طریقے کے جو استغفار اور توبہ کے کلمات ہیں ہم اور آپ دہراتے رہیں۔ اس کے بعد مومنین کے چند صفات حمیدہ کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ ایک صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، وہ لرز جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کے عذاب کے ڈر سے۔ یہ مومنین کی صفت ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج زندگی بھر ہم قرآن اور حدیث کی باتیں سنتے ہیں لیکن ہماری جو تک نہیں رینگتی اور ہمارے ایمان اور عمل کے اندر کچھ اضافہ نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ لیکن یہ ایمان والوں کی خاصیت اور صفت اللہ نے بیان کی ہے کہ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان کے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ایمان والے پکے مومن تو وہ ہیں کہ وہ اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل اگر ہماری زندگی میں آ جائے، جو انسان بھی اس نسخے کو اپنا لے وہ یقیناً کبھی بھی زندگی میں اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اس کی برکت سے مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کو یہ بھروسہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے کافی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی مشکلات کا وہ مقابلہ آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے اور کوئی مشکلات ان کو تکلیف دہ نہیں ثابت ہوں گی، بلکہ وہ ہر مشکل اور مصیبت کو خوشی خوشی جھیلنے کا جذبہ اپنے اندر رکھے گا۔ ایک شاعر نے بڑی بہترین بات کہی ہے، شاعر کہتا ہے بدلی غم و آلام کی چھٹ جاتی ہے، بدلی غم و آلام
آرام کی چھٹ جاتی ہے، ماتم کی فضا خود ہی سمٹ جاتی ہے، ماتم کی فضا خود ہی سمٹ جاتی ہے، کرتے ہیں خدا پر جو بھروسہ ان کی، کرتے ہیں خدا پر جو بھروسہ ان کی، تکلیف بھی آرام سے کٹ جاتی ہے۔ تو اللہ والوں کی مصیبت بھی آرام سے کٹ جاتی ہے، اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہ ہو، چاہے دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل آپ کی زندگی میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ ساری مشکل کو دور کر سکتی ہے، لہذا اس پر بھروسہ رکھیں۔ اس کے بعد اس میں اللہ رب العالمین نے چوتھی صفت بیان کی کہ مومنین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اس لیے اللہ والے، اللہ کے حقیقی بندے اللہ کی عبادت سے جڑے رہتے ہیں، کبھی بھی اس کی عبادت سے غافل نہیں ہوتے۔ آج اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہمارے ایمان کے اندر کھوٹ ہے، ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے، جس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے اور ایمان کو پختہ بنانے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین کا حقیقی اور محبوب بندہ بننے کی ضرورت ہے کہ اللہ والے عبادت میں بہت پختہ ہوا کرتے ہیں۔ پانچویں صفت ان کی یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا ہے میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی سخی ہیں، سخاوت کا دریا بہاتے ہیں، فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ کنجوسی اور بخیلی نہیں کرتے، میری دی ہوئی دولت کو میرے راہ میں خرچ کرتے ہیں، میرے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو یہ مومن کی صفت ہے کہ ایمان والے اپنی تو دیکھ ریکھ کرتے ہی ہیں، اپنے دیگر بھائیوں کی مدد اور ان کی دیکھ ریکھ کی بھی فکر ان کے اندر موجود ہوتی ہے، یہ پانچویں صفت ہے۔ ایسے ہی آخری جو بات ہے اس پارے کے اندر وہ یہ ہے کہ مال اور اولاد یہ ہمارے اور آپ کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اے لوگو جان لو، یاد رکھو کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ یقیناً آپ دنیا کے اندر دیکھیں، دو ہی چیزوں کے دھوکے میں انسان اللہ کی عبادت سے دور جاتا ہے، یا تو دولت کے نشے میں اللہ کو بھول جاتا ہے کہ ہائے دولت، ہائے مال، ہائے تجارت، اس کے حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انسان روگردانی اختیار کرتا ہے، یا اولاد کی محبت میں کہ بال بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم کے پیچھے اتنا انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ اپنے مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے اور اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ لہذا اللہ نے کہا یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے لیے آزمائش ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس آزمائش میں کھرا اتریں، پورا اتریں، وہ اس اعتبار سے کہ بچوں کی تربیت کریں، دنیا بھی کمائیں، لیکن اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں کہ یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ المہم یہ اور اس کے علاوہ اور بھی ڈھیر ساری باتیں ہیں اس بارے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔